إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين. دوستو بزرگوں عزیزوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا اور درس قرآن میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی. اللہ کی رحمت سے آج قرآن مجید فرقان حمید کی 11ویں سورت سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے نشستوں کے اندر ہم 10 سورتوں کی تکمیل الحمدللہ کر چکے ہیں. گزشتہ سورت جو تھی وہ سورہ یونس تھی، اور اب سورہ ہود کا باقاعدہ آغاز ہے. اور یاد رکھیں، قرآن کی صورتوں کے بارے میں معلومات ہونا، علم ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی عنایت ہے. تو سورہ ہود اور سورہ یونس میں بڑی مماثلت ہے، یعنی ان دونوں صورتوں کا انداز ایک جیسا ہے. جس طریقے سے اللہ نے سورہ یونس کے آغاز میں اپنی توحید، رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، ایسے ہی اسی طرز پر سورہ ہود میں بھی وہ واقعات ہیں. تو سورہ ہود جو ہے یہ ایک نبی کے نام پر ہے. اللہ کے نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام. تو اس سورت کے اندر 50 سے لے کے 60 جو آیات ہیں ان میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی رودات بیان فرمائی. تو یہ مکی صورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. تو اس میں کل 10 رکوع ہیں اور 123 آیات، یعنی ہر اتوار کو کم از کم ایک رکوع بیان ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ 10 ہفتوں میں یہ صورت انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گی. تو 123 اس میں آیات. اب سورہ ہود کے بارے میں چند احادیث ہیں. پہلی حدیث سماعت فرما رہے ہیں. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ترمذی کتاب التفسیر کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضور کی شخصیت پہ بڑا غور کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت پر سب سے زیادہ غور کرنے والے حضرت ابو بکر تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں.
ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپا ایک ظاہری صورت ہے، انسان کے جسم کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی نقاہت طاری ہو جاتی ہے، اس کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ اور کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا نہیں دیکھا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی اور اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہے کہ میں آپ پہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر ضعیفی کے آثار طاری ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ حضور نے فرمایا چند صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پھر ان صورتوں کے نام اللہ کے نبی نے بتایا، کہا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 5 صورتیں ہیں جنہوں نے مجھ پر بڑھاپا طاری کر دیا۔ یہ ترمذی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ اب اس کی وجہ مفسرین نے کیا لکھی ہے؟ مفسرین نے یہ وجہ لکھی کہ حضور علیہ السلام نے ان صورتوں کے بارے میں جو کمنٹس ارشاد فرمائے، جو فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، ان میں قیامت کے پورے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں نا ریفلیکشن، اس میں قیامت کو پورا منعکس کر کے بیان کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے قیامت کے احوال ہیں، خوف طاری کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ ان صورتوں نے مجھ پر ضعیفی طاری کر دی۔ پھر دوسری جو روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے کہ گویا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، جسے یہ بات پسند ہو کہ قیامت کو اس حال میں دیکھے کہ نگاہوں کے سامنے ہو، تو اسے چاہیے سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ یہ چند صورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پڑھ لے، قیامت کے آثار اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور پھر حضور اسی حدیث کا حصہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ ہود بھی پڑھا کرو، اس سے بھی قیامت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن، یہ حضور نے دن کی تخصیص فرما دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا دن مقرر نہیں کرنے چاہیے، محفلوں کے لیے، میلاد کے لیے، فاتحہ کے لیے دن مقرر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو بھائی یہ روایت پڑھ لیں۔ شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے صورتیں پڑھنے کے لیے بھی دن مقرر فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ ویسے سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے اور وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ ہود پڑھا کرو، شعب الایمان کی یہ روایت ہے۔ اب اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اور سورہ یونس میں بڑی مماثلت ہے۔ اب اس کے چند مضامین ہیں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل جو ہے اس سورت میں بیان کی گئی کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا۔ دوسری بات کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود جو منافع ہیں، جو فائدے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے، اللہ نے سورت میں ان کی حکمت بیان فرمائی۔ تیسری بات کہ مصیبت ہو یا آسانی ہو، مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا کہ پریشانی کے عالم میں مومن کیا کرتا ہے اور کفار کیا کرتا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ پریشانی کے وقت میں مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کفار کی کیا ہوتی ہے۔ چوتھی بات کہ اللہ نے یہ بھی اس صورت میں بیان فرمایا کہ ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، بائی نیچر ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کی عادتیں، جبلت، فطرت سب الگ الگ ہے، یہاں تک کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت الگ ہے۔ کفار دین قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کی فطرت بسا اوقات اجازت نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ جلدی دین قبول کر لیتے ہیں، ان کی فطرت مختلف ہوتی ہے۔ پھر پانچویں بات جو سورت میں بیان کی گئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو اذیتیں پہنچی، اللہ رب العزت نے چند آیات میں حضور کی تسلی بیان فرمائی۔ پھر چھٹی بات جو اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات اور حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ساتویں بات کہ دین میں استقامت کا حکم دیا گیا، استقامت، ثابت قدمی، استقلال، کنسٹنسی، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ دین میں اگر آ جائے تو ثابت قدم رہے۔ اور آٹھویں بات کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا سورت کے اندر کہ نماز اپنے وقت میں قائم کرو، وقت نکال کے نماز نہ پڑھو، یہ ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں پڑھ لو، اپنے وقت میں نماز قائم کرو، یہ بھی سورت میں حکم۔ اور نویں بات کہ دین کی دعوت جو لوگ نہیں دیتے، جو لوگ سمجھتے ہیں بھائی
اپنا دین دیکھو، تم کسی کے بارے میں جواب دینی ہو، اپنی نماز پڑھو، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، کیا ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی؟ تو جو لوگ تبلیغ سے اعراض کرتے ہیں، سمجھانے کے باوجود کسی کو نصیحت نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی عذاب کی وعید سنائی کہ ہر شخص پر تبلیغ واجب ہے، صرف علماء کرام پر واجب نہیں ہے، صرف مفتیان کرام پر واجب نہیں ہے، یا ان لوگوں پر نہیں ہے جو بھی صاحب منبر و محراب ہے ان پر تبلیغ واجب نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے تبلیغ واجب ہے، اور اس کے اپنے اپنے محلات، اپنے اپنے موقع اور مناسبت سے تبلیغ واجب ہے، کبھی بھی انسان تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو صورت میں نے، تو اب آپ اندازہ کریں کتنی خوبصورت صورت۔ تو آئیے دوستوں بزرگوں، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ سورت کے جتنے بھی 10 رکوع نا وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف یہ نیت نہیں کرتے کہ ہم سنیں گے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر ہم ان چیزوں کو شامل کریں گے، کیونکہ زندگی نام ہی آزمائشوں کا ہے، زندگی نام ہی امتحانات کا ہے۔ تو یہاں تو امتحانات کے بہانے ہم اعراض کرتے ہیں نا، تبلیغ نہیں کرتے، درس میں نہیں آتے، تو کوشش کریں کہ یہ نیت کر کے بیٹھے اللہ تعالیٰ ابھی سے اس کی برکات آپ کو پہنچا دے، یہ نیت کریں گے انشاءاللہ پوری صورت ہم شروع سے آخر تک سنیں گے۔ اب آئیے اس کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو ترجمے میں بھی پہلے لفظ اللہ لاتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ اختیار کیا کہ لفظ تو پہلے اللہ کا ہی آنا چاہیے، یہ نہیں شروع اللہ کے نام سے، نہیں، اللہ کے نام سے شروع، پہلے لفظ اللہ لائے، تو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را، اب دیکھیں الف لام را کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، یہ بات کہنا غلط ہے، کوئی مطلب نہیں، مطلب ہے لیکن آپ نہیں جانتے، کیونکہ الف اس میں بھی راز ہے، لام اس میں بھی راز ہے، را اس میں بھی راز ہے، یہ صیغہ راز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا لیکن اپنے نبی کو بتایا، اور نبی کے وسیلے سے اولیاء اللہ کو بھی اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات، ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے، قطع کر کے، الف الگ، لام الگ، را الگ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے، ذرا غور دیکھیں، رحمت کی وسعت دیکھیں، فرمایا اللہ ہر لفظ کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں۔ تو حضور نے پھر اس کی مثال کوٹ کی، مثال بیان فرمائی کہ میں نہیں کہتا کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی اگر تم، حدیث کا جو مفہوم اور لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم صرف الف لام میم پڑھ لو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 30 نیکیاں پہنچا دے گا۔ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 الگ الگ ہیں، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ حروف مقطعات، اس کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں بیان فرمایا وہ برحق اور سچ ہے، آمنا و صدقنا، اس میں جو کچھ ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ تو قرآن میں کوئی بھی لفظ بیکار نہیں ہے، اگر یہ ہے تو اس کے معنی ہے۔ بعض بزرگوں نے اس میں سے کچھ معنی تعویل کے طور پر بیان کیے ہیں، لیکن وہ بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے یہ چیز صیغہ راز میں رکھی تو اسے بتانا مناسب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کی شان کس انداز میں بیان فرمائی کہ یہ ایک کتاب ہے، کتاب احکمت، اب صفت آ رہی ہے کہ جس کی آیتیں احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی ذیشان، ایسی عالیشان، ایسی پروقار، ایسی رفیع و شان، ایسی پرعظمت، ایسی پروقار کتاب ہے، کتاب محترم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت حکمت سے بھری ہوئی۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیں جو پر حکمت بات ہوتی ہے نا وہ پر وزن ہوتی ہے۔ جو شخص تربیت کرنا جانتا ہے وہ حکمت بھی جانتا ہے۔ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ کون سے مریض کو کڑوی گولی سے فائدہ ہے اور کون سے کو میٹھی دوا دینی ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے۔ استاد کو پتا ہے کہ کون سے طالب علم کی تعریفیں کر کے اس کو لائن بنانا ہے اور کس پر سختیاں کرنی ہے، پتا ہے۔ یہ چیز کراتی ہے حکمت۔ تو قرآن اگر ہم سے کلام کر رہا ہے تو ہماری سوچ کے مطابق کر رہا ہے، ہماری فکر کے مطابق کر رہا ہے۔ قرآن کوئی افسانے بیان نہیں کر رہا، قرآن کوئی فرضی کہانیاں بیان نہیں کر رہا،
قرآن آپ کی فطرت کو جانچ کر پرکھ کر آپ کو کلام کر رہا ہے کہ سمجھ لو اس بات کو. قرآن بیکار نہیں ہے، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت، ایچ اینڈ ایوری ورس، ہر چیز، ہر آیت اس کی بڑی حکمت اور بڑی مضبوط اور بڑی راسخ ہے. یہ اللہ نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، کتنا پیارا جملہ ہے، ذرا غور کریں. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا ثم، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ثم کا جو لفظ آتا ہے نا یہ اضافی طور پر آتا ہے، پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھر. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر فرمایا کہ پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. یعنی جس نے نازل کیا وہ بھی حکمت والا ہے اور یہ کتاب بھی حکمت والی ہے. اور اللہ نے کوئی ایسا نہیں کہ بریفلی اس کو مختصر انداز میں بیان کر دیا، نہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ نے اسے تمہارے لیے نازل فرمایا. تو یہ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کی شان بیان فرمائی. اب دیکھیں اگلی آیت اللہ فرماتا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. پہلے بتا دیا کہ کتاب کیا ہے، کتاب کی شان کیا ہے، اس میں جو حکمت والی باتیں ہیں وہ تمہارے سامنے آ گئی. اب فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو. کیونکہ عبادت جب کریں گے جب اللہ کو معبود مانیں گے. تو معبود اگر ماننا ہے تو صرف اللہ کو ماننا. معبود کا مطلب مستحق عبادت. ہمارا عقیدہ یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی ولی کی عبادت نہیں ہو سکتی. کیونکہ عبادت کا مطلب تعظیم کا انتہائی اعلیٰ جو درجہ ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. ایسی تعظیم کہ آپ سجدہ بھی کر لیں، ایسی تعظیم کہ آپ رکوع بھی کر لیں، تعظیم کی حد ہے. لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی تو اس کی کوئی حد نہیں، اور جس تعظیم کی کوئی حد نہ ہو اس کو لفظ عبادت سے تعبیر کرتے ہیں. تو عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی. ہاں تعظیم ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ کی کرتے ہیں، لیکن لفظ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک. اب اللہ کے نبی نے اپنی بات فرمائی. جب توحید بات ہو گئی نا، یہ حضور کا طریقہ تبلیغ. جب توحید پہ بات ہو گئی تب اللہ کے نبی نے فرمایا اننی، بے شک میں لکم، تمہارے لیے، منہ نذیر و بشیر. اب حضور نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی کہ بے شک میں تمہارے لیے نذیر بھی ہوں، بشیر بھی ہوں. بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، ہے نا. نعت کا بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ حضور نے بشیر بھی کہا اپنا کو، نذیر بھی کہا. نذیر کا مطلب ڈر سنانے والا. فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا بھی ہوں، وہ بشیر، اور تمہارے لیے بشارت دینے والا بھی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت نمبر 3 اور 4، یہ دو ایک ساتھ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو دیکھیں اللہ نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی. دو چیزوں کا حکم آ رہا ہے کہ مسلمانوں استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو. اب آپ کہیں گے توبہ اور استغفار تو ایک ہی بات ہے. نہیں، ایک بات نہیں ہے. استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے، ذرا معمولی سا فرق ہے لیکن فرق ہے. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو. ثم، پھر توبوا الیہ. اب دیکھیں توبہ کا لفظ ذرا کہا گیا، پہلے استغفار کا لفظ آیا کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کی جانب توبہ کرو. توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، پھر اللہ فرماتا ہے اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا. فرمانا متاعا حسنا الی اجل مسمى. اب دو چیزیں بتا رہے ہیں یہاں پر قرآن نے راز بیان فرما دیا کہ اگر ہم بہترین جزا چاہتے ہیں، اگر ہم سکسیس جسے ہم کامیابی بولتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ تم استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو. تو پتہ لگا کہ دنیا کی اچھائی اور دنیا کی حسن کا تعلق انسان کے استغفار اور توبہ سے. جتنی آپ توبہ کریں، توبہ کا مطلب ہے کیا، صرف اس کا مفہوم سمجھ لیں. میں اس کی ڈیفینیشن بیان نہیں کر رہا، صرف اس کا جو ارک ہے نا توبہ کا وہ آپ کو بتا دوں. انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو گڑگڑائے، اگر گناہ نہ بھی کرتا ہو تب بھی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ جو تیرا حق ہے وہ تو ادا نہیں کر رہا.
یہ ہے اصل میں توبہ کا لبا۔ تو جس شخص میں یہ بات آ جائے نا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شرمندہ محسوس کرے اور یہ سوچ بنائے کہ اللہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے ہم نہیں، لیکن تو ہم پر رحم کرنے والا ہے، تو بڑا فضل والا ہے، تو انسان کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے۔ استغفار ہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، جو بھی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، استغفار کرے، چاہے گناہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہر چیز میں استغفار ہے۔ لیکن اگر انسان آئندہ کے لیے پکا عہد کر لے کہ بھائی جو گناہ ہو گیا نا اب آئندہ ایسا ہوگا نہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو کبھی بھی میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ توبہ میں مستقبل کے لیے عزم مصمم ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بس آج سے اس کام کی چھٹی، ختم یہ کام۔ اور استغفار یہ کہ غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لی، یہ استغفار ہے۔ تو استغفار اور توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو بہترین جزا دوں گا ایک مقررہ مدت تک۔ یہ ہے فرق۔ تو ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے۔ لیکن توبہ پھر توبۃ النصوح ہو، نصیحت والی توبہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بار بار توبہ کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص بار بار توبہ کرتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے مذاق کر رہا ہے، معذرت۔ اب دیکھیں نا، بار بار اگر ہم کسی بڑے کے سامنے کہیں کہ یہ غلطی نہیں کروں گا اور پھر وہی کر بیٹھے تو گویا ہم اس کے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ کرو مگر مستحکم کرو، پکی توبہ کرو، اور جس کام سے توبہ کی ہے اس کے قریب کبھی مت جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف استغفار کرو اور توبہ کرو، پھر فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اب یہ دیکھیں ذی فضل کون لوگ؟ ذی فضل جن کے اوپر اللہ نے فضیلتیں ادا کی، جن کو اللہ نے فضائل و برکات سے آراستہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، ہر فضیلت والے کو۔ اب ظاہر سی بات ہے جس شخص نے توبہ کی، جس نے استغفار کیا، وہ ہو گیا صاحب فضیلت۔ اس کے لیے فرمایا ذی فضل فضلا، توبہ استغفار کرنے والا گناہ سے پاک ہو گیا، اس کے گناہ تو دھل گئے، اب وہ صاحب فضیلت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صاحب فضیلت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل اور عطا فرمائے گا۔ توبہ کرنے کے بعد جب آپ صاحب فضیلت ہو گئے تب بھی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کا سلسلہ تھم نہیں جاتا بلکہ اور بڑھتا رہتا۔ یہ قرآن نے فرمایا، یعنی آپ یوں کہہ لیں اس کو کہ ایک نیکی نہ دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اچھا بھائی بہت اچھا کام کرا، اب اس کی رغبت دوسری نیکی کی طرف جاتی ہے۔ تو ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے سیڑھی ہے۔ اچھا یہاں سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں مستحب عمل ہے، مستحب عمل کی بہت دعوتیں دیتے ہیں کہ جی یہ کام کر لو بڑا ثواب ہے، ہر چیز میں مستحب عمل۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی فرائض بھی پورے کرو، بلکہ فرائض پورے کرنا تو زیادہ ضروری ہے، فرائض ہی سے تو دین ہے، لیکن کہا تھا مستحبات میں پڑھے ہوئے، تو کہا یہ جاتا جواب یہ ملتا ہے کہ جی جب مستحب پر عمل کریں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں دیکھا گیا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیاز فاتحہ ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ کریں گے، ہر سال فلاں تاریخ کو اگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منانا ہے تو منائیں گے، لیکن اگر انہی کو کہا جائے کہ میاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کیا تھی، مسجدوں میں آؤ، مسجد آباد کرو، تو بولتے ہیں یہ کام بھی تو اچھا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مسجد بھی آئی جائیں گے۔ دیکھیں کتنی غلط بات ہے۔ تو آپ نے ترجیح مستحب کو تو دے دی لیکن فرض سے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اصل چیز فرائض اور واجبات ہے، یہی ہماری شریعت کہتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے سیڑھی کا کام کرتی ہے، سبب بنتی ہے، تو فرض کر کے پہلے نیکی انجام دیں، جب فرائض پر مضبوط ہو جائیں گے تو نوافل بھی شروع ہو جائیں گے۔ بھائی فرائض واجبات اور سنن موقدہ ان کی پابندی تو سٹارٹ کریں نا، شروع کریں تو نوافل بھی شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ نفل پڑھتے رہیں، کوئی جاگنے والی رات آ جائے تو دیکھا ہوگا مسجدوں میں رش لگا ہوتا ہے، بڑے لوگ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ جی آج تو یہ نفل پڑھنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اگر مسجد میں بورڈ پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کتنی نفل پڑھنی ہے تو جناب انتظامیہ پہ غصہ ہوتا ہے کہ لکھنا چاہیے تھا، پرچے تقسیم کرنے چاہیے تھے، آج تو عبادت کی رات ہے، پوری رات نوافل میں لگا دیں گے۔ لیکن وہی لوگ اگلے دن جو فجر کی نماز ہوگی اس میں غائب ہو گئے، نفل پڑھ کے سو گئے، اس کے بعد نماز کے لیے نہیں اٹھے، فرائض کو قضا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ سمجھداری اس چیز میں
کہ پہلے فرائض کو ادا کریں، بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر فرائض قضا ہیں، یعنی جس نے فرض نماز ادا نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ نوافل سے بہتر ہے کہ فرض ادا کرے، پہلے فرائض کو پورا۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کیسے کریں، کس طرح کریں۔ دیکھیں آپ کو اپنی زندگی کا اندازہ ہے، اچھا آپ کی جو قضا نماز ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا میری 1 سال کی قضا نماز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے اپنا پورا جدول بنا لیں کہ 1 سال کی قضا نمازیں کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ روزانہ 20 نمازیں ایکسٹرا پڑھیں، 2 فرض قضا کریں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء اور 3 وتر، 20 رکعت پابندی سے آپ لگا لیں۔ اور اس سے بھی ایک آسان طریقہ جو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے تھے، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض کو قضا کر لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 1 سال کی فرض نمازیں قضا ہیں، تو آپ نے آج ظہر کی ادا پڑھی، ادا پڑھنے کے بعد جو سنت ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی جو 1 سال کا جو ریکارڈ ہے نا، وہ آپ پابندی سے قضا ظہر کے ٹائم پہ آپ کرنا شروع کر دیں، فجر کی فجر کے ٹائم پہ کریں، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ، عصر کی عصر کے ٹائم پہ۔ یہ چیز آپ کو برڈنائز نہیں کرے گی، آپ آسانی سے کام پورا کر لیں گے۔ تو ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ان کو پتہ ہی نہیں زندگی میں کتنی، اور سب سے خطرناک معاملہ وہ ہے جو لوگ ایک دم جوش میں آ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں پھر ایک دم چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہیں، حساب ہی نہیں۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک اندازہ لگائیں، اپنا پورا ایک مضبوط اندازہ لگائیں کہ کم از کم کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہوگی۔ اب آپ کا اندازہ کہتا ہے کہ میری جو نمازیں بنتی ہیں وہ 3 سال کی بنتی ہیں، تو 1 سال بڑھا دیں، 3 سال کی بجائے 4 سال کر دیں۔ یہ احتیاط کی بنا پر بتا رہا ہوں، جن کو پتہ نہیں، ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کتنی نمازیں قضا ہوئیں، تو ان کا اندازہ اگر یہ کہتا ہے کہ 3 سال کی نمازیں میرے اوپر قضا ہیں، تو وہ اضافہ کر دیں، 4 سال کر دیں، 4 سال کی نمازیں قضا کرنے کی پوری پلاننگ کریں۔ تو اس طریقے سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر فرائض قضا ہیں وہ نوافل سے اجتناب کریں، لیکن اگر نفل پڑھ لیں گے تو قبول ہو جائے گا۔ اچھا ہم منع اس لیے نہیں کرتے کیونکہ دیکھا گیا بہت سے لوگوں، میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ کسی کو اگر نفل کا شوق ہے اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں میاں آپ نفل نہیں، آپ قضا نماز ادا کریں، تو یہ دیکھا ہے کہ وہ نفل بھی چھوڑ دیتا ہے، قضا بھی نہیں کرتا، دونوں ہی کام چھوڑ دیتا ہے، الٹا جا کے بستر پہ سو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کو اگر آپ نے سمجھایا تو وہ فرض تو کجا نفل بھی نہیں پڑے گا اور گھر جا کے سو جائے گا، دوستوں میں بیٹھ جائے گا، تو بہتر یہ کہ اس کو نہ سمجھیں، اس کے لیے وقت کا اور موقع محل کا انتظار کریں، کم از کم وہ اللہ کی طرف تو لگا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں جذباتیت مانگ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے نوافل قبول نہیں ہوں گے، قبولیت کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، کیا پتا وہ بہت دل سے پڑھ رہا اور قبول ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈائریکٹ یہ بات نہ کہیں کہ قبول نہیں ہوں گے، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، بعد میں پیار و محبت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ اس کو ذرا سمجھائیں، تب جا کے اس کی کاؤنسلنگ ہوگی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ نوافل سے بھی جائے تو وہ پڑھنے کے لیے کم از کم مسجد کی طرف آیا، آپ نے تو اس کو مسجد سے ہی بھگا دیا، ایسا نہ کریں، یہ ظلم، یہ زیادتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرو اور استغفار کرو، اس کے بعد فرمایا الی اللہ مرجعکم، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جانا اللہ کی طرف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام اللہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 5 الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ فرمایا سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا، ان کا ظاہر سب جانتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ جتنا چھپا لو اللہ سے نہیں چھپ سکتا، کہیں پر بھی چھپا لو، اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا علم ہر اعتبار سے تمہیں گھیرے، کچھ بھی کر لو۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک منافق کے حق میں نازل ہوئی، اس کا نام تھا اخنس بن شریق، یہ بڑا خبیث الباطن منافق ہے، اور یہ ایسا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بڑی ایسی باتیں جو چکنی باتیں ہوتی ہیں نا، چکنی چرب باتیں جو ہوتی ہیں وہ باتیں ہی کرتا، بہت اچھی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور تھا یہ پکا منافق، حضور کی محفل میں آ کے حضور کی تعریفیں بیان کرتا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں
کہ اخنس بن شریک کے حق میں آیت نازل ہوئی اور اس کی زبان بڑی شیریں اور بہت خوش آمد ہے اللہ کے نبی کی کرتا، لیکن جب اللہ کے نبی کہیں تشریف لے جاتے تو یہ بغض اور عداوت میں اور شدید ہوتا، یعنی پیچھے حضور سے نفرت تھی اور سامنے حضور سے محبت کا اظہار کرتا۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کیا سمجھتے ہو تم جتنا چھپ جاؤ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، تم اللہ کے حبیب کے بارے میں جتنی پیچھے پلاننگ کر لو اور سامنے جتنی خوش آمدیں کر لو تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ایک قول یہ کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو وہ حضور کو معاذ اللہ شرمندہ کرنے کے لیے اپنے چہروں کو چھپا لیتے، مطلب یہ ان کی ایک انتہائی رذیل حرکت، اللہ کے نبی سے سامنا وہ اپنا چہرہ چھپا لیا، جیسے اللہ کے نبی ان پر زبردستی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو زبردستی اسلام کی طرف لا رہے ہیں۔ ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، اگر کسی نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی تو جہاں وہ نظر آ گیا یار یہاں سے کہیں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو سامنا ہو جائے، تو یہ بات ہے بعض منافقین کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھ کے چھپ جاتے تھے یا اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتے تھے کہ حضور پہچانے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جتنا چھپ جاؤ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تیسرا جو قول ہے وہ صحیح بخاری میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تنہائی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے تھے، مطلب وہ اکیلے ہیں آسمان کھلا ہے تو وہ تب بھی شرم محسوس کرتے تھے، حالانکہ قضائے حاجت یہ فطرت کا ایک حصہ ہے، اسے شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ تنہائی کا انسان خیال رکھے، پردے کا خیال رکھے، لیکن اگر آسمان کھلا ہے تو پھر شرمانا جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ کھلے آسمان کے نیچے تنہائی میں بھی اپنی زوجہ سے حق کے زوجیت ادا کرنے سے شرماتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یہاں پہ تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے، یہ بخاری کتاب و تفسیر میں پورا جملہ منقول ہے کہ دو لوگ ایسے تھے جو حق کے زوجیت ادا کرنے سے شرماتے تھے کھلے آسمان کے نیچے، اور دوسرے وہ جو قضاء حاجت کے لیے شرماتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو میسج دیا گیا کہ جتنا چھپ لو اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ تو تمہیں جانتا ہے اور جس چیز کی اللہ نے اور شریعت نے تمہیں اجازت دی اسے پورا کرو۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر ایک مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ تنہائی میں بھی برہنہ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان کی عظمت کا تقاضا نہیں ہے، انسان کا جو اللہ نے انسان کو جو معیار، جو بزرگی، جو شرافت عطا کی ہے اس کا تقاضا نہیں کہ انسان تنہائی میں بھی برہنہ رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان وہ باتیں نہ اپنائے جن سے شریعت نے نہیں روکا۔ اچھا تنہائی میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شرم و حیا کا انسان خیال رکھے، اور چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہترین مثال ہے تو ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عثمان سے مثال ہے کہ بسا اوقات آپ گھر میں تنہا بھی ہوتے تو نہانے کے لیے بھی آپ جسم پہ باریک کپڑا ڈال لیا کرتے، اور آپ کی شرم و حیا ہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ عثمان سے حیا کرا کرو کیونکہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان سے حیا فرماتے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے بزرگوں کی کیا عادتیں ہیں، ان کا کیا طریقہ کار، تو اللہ نے فرمایا تم جتنا چھپ جاؤ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ آیت نمبر 6، 2 آیتیں اور رہیں گی، 6، 7 اور 8 انشاءاللہ، اس کے بعد ادھر سے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ذرا اس آیت پہ غور کریں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی، اللہ نے جانور سے مثال دی، زمین پر چلنے والا کوئی دابہ، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یہاں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ رزق پہنچانا اللہ پہ واجب ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اگر رزق کی ذمہ داری خود پر لی یا خود ذمہ لیا تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اللہ پر واجب نہیں تھا کہ وہ ہمیں رزق پہنچائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہر جاندار کا رزق، اور اللہ فرماتا ہے وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، اور سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے، جس کا جتنا رزق ہے وہ سب لوہے محفوظ میں سیو ہے، سب محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا لوہے محفوظ پر لکھنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ فرشتے اس پر باخبر ہو جائیں۔ بھائی رزق پہنچانا اللہ نے دیکھا اسباب بنایا نا، اللہ رزق تو دیتا ہے، اللہ رازق تو ہے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک پورا نظام اللہ نے بنایا کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے،
کس کو کہاں سے روزی ملنی ہے، کہاں سے نوکری ملنی ہے، کون کتنا کھائے گا، کس کو کہاں پر مرنا ہے، کون کس کا ٹھکانہ کہاں پر، یہ سب اللہ نے پورا ایک سسٹم بنایا. یہ کام تو اللہ خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسباب بنا دی. اللہ رزق پہنچاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے بھی پہنچاتا ہے، انسانوں کے ذریعے بھی پہنچاتا ہے، انسان کو انسان کے ذریعے ملتا ہے، جانور کو انسان کے ذریعے ملتا ہے، لیکن جو روٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو اصل جو مصدر ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. رزق تو اللہ ہی دے رہا ہے. اب یہ سوچ کے انسان محنت کرنا نہ چھوڑے کہ رزق تو اللہ ہی دے رہا ہے. اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ سبب اختیار کرو. انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حصول کے اسباب اختیار کیے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے. اب دیکھیں دوسری بات اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سفرد کی جانے کی جگہ کو جانتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے. مستقر انسان ہے کہاں پر، انسان کا استقرار کہاں پر ہے. اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے. انسان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر جگہ پہ جہاں انسان کا پڑاؤ ہے اللہ اسے جانتا ہے. اب دیکھیں کل فی کتاب مبین، وہ سب صاف ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد لوح محفوظ پر ہے. اب یہ بھی پتہ لگا کہ جن لوگوں کو لوح محفوظ کا علم ہے وہ جانتے ہیں کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں پر ہے. بھائی ایسے بھی انسان ہیں جن کو لوح محفوظ پر جن کی نگاہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور وقت کے جتنے بھی غوث یا قطب ہوتے ہیں ان میں بعض کا یہ مقام دیا جاتا ہے کہ نگاہیں اٹھا کے لوح محفوظ پر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. اور اللہ فرماتا ہے اس کا عرش پانی پر تھا. عرش کی بات ہو رہی ہے، عرش زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اس کے بعد فرمایا تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا اور کون برا عمل کرتا. اور اگر تم کہو اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن پہ کھلا جادو. اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین کو اور آسمان کو پیدا فرمایا، تو تفسیر روح البیان کے حوالے سے چند بات آپ کے گوش گزار کر دوں. بڑی پیاری بات لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحب تفسیر روح البیان ہے. اور یہ تفسیر روح البیان جو ہے نا اس کا اسلوب تصوف پر ہے، طریقت پر ہے، یہ صوفیانہ تفسیر ہے. اس میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے راز بیان فرمائے اور تمام مسالک اسلام جتنے بھی مسالک مکتب فکر ہے تفسیر روح البیان کو ہر مکتب کوٹ کرتا ہے. تو یہاں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان بھی ساتھ ہے اور زمین بھی ساتھ ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے نا، دیکھیں اللہ نے فرمایا خلق السماوات، آسمان کے لیے جمع کا صیغہ ہے، والارض اور زمین کے لیے واحد کا صیغہ ہے. لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کا راز بیان کر رہے ہیں کہ آسمان ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن یہاں قرآن تو کہہ رہا ہے والارض، زمین تو ایک ہے. تب اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان بھی ساتھ ہے اور زمین بھی ساتھ ہے، لیکن آسمان کی جو حقیقتیں ہیں وہ مختلف ہیں. آسمان کی حقیقتیں مختلف ہیں. مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں کہ کوئی آسمان اس کی حقیقت لوہے کی طرح ہے، کوئی آسمان اس کی حقیقت تانبے کی طرح ہے، کوئی چاندی کی طرح ہے اور کوئی سونے کی طرح ہے. اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف ایک ہے اور وہ ہے مٹی. دیکھیں ایک آسمان وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے وہ دیکھا ہے جو ہم نے آسمان کو سمجھا اپنے مطابق، اپنی ڈیفینیشن کے مطابق ہم آسمان کو دیکھتے ہیں کہ آسمان اسکائی بلو ہوتا ہے اور آسمان ایسا ہے، اس پر بادل ہیں، پرندے ہیں. یہ آسمان نہیں ہے. آسمان کی حقیقت ایک راز ہے، راز. اور وہ صاحبان راز اور یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین کی حقیقت صرف مٹی ہے اور آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں. تو فرمایا کہ نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے، بہت گیپ ہے. ایک آسمان سے دوسرا آسمان پر کئی برس کا فاصلہ ہے، کئی ہزار برس کا. اور فرمایا زمین کے جو طبقات ہیں ان میں فاصلہ نہیں ہے. 7 زمینیں لیکن ساتوں جڑی ہوئی ہیں.
آسمان میں تو دیکھیں حضور معراج پر گئے تو حضور نے معراج کے حالات بیان فرمایا کہ پہلے آسمان پر گیا تو فلاں نبی تھے، دوسرے پر گیا تو فلاں نبی تھے، انہوں نے کہا آلن وسالن مربا. حضور نے الگ الگ نوعیتیں بیان فرمائی کہ ایک آسمان پہ فرشتوں کی یہ کیفیت تھی، دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں تھے تو تیسرے کے سجدے میں تھے. الگ الگ اعمال حضور نے بیان فرمائے کیونکہ آسمان کی حقیقتیں مختلف ہیں، آسمان کی نیچر الگ ہے، آسمانوں میں گیپ ہے لیکن زمین کی نیچر بھی ایک ہے اور زمین ایک دوسرے سے مرج ہے، ملی ہوئی ہے. یہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے بعد علامہ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ زمین اس طرح چمٹی ہوئی ہے جیسے پیاز کے چھلکے، دیکھنے میں ایک معلوم ہوتے ہیں لیکن الگ الگ ہے، لیکن وہ بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. آپ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے سماوات کا لفظ استعمال فرمایا اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ زمین تو ساتھ ہے لیکن مرج ہے، ملی ہوئی ہے اور بالکل چلتی ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا. پھر فرمایا کہ خیال رہے کہ آسمان کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں اور حیوانات درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی. اور دن سے مراد یہ دن نہیں ہے سورج والا. جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اس وقت سورج تو نہیں تھا، اس وقت دن اور رات کی یہ حقیقتیں تو نہیں تھی، تو دن سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دن سے مراد ہے وقت، ورنہ اس وقت دن نہ تھا کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا. تو یہ حقیقت صاحب تفسیر روح البیان نے بیان فرمائی. پھر فرمایا وقال عرشہ علی الماء کہ عرش کے نیچے پانی کے سوا کوئی مخلوق نہ تھی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی بہت سال پہلے کے. اب یہاں پر عرش کے اوپر پانی ہونے کے معنی کیا ہے یہ بھی سمجھنا. بھائی دیکھیں پانی ہے، پانی پر عرش ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر کلام دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن اپنی عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن بزرگوں کے مشاہدات اور قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اور تابعین اور صحابہ کے قول کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، یا ان مجتہدان کے ذریعے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، دین کا فہم دیا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں نا. اب دیکھیں علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے معنی بیان کرتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے. ایسا نہیں پہلے عرش الگ تھا پانی الگ تھا، نہیں، عرش اب بھی وہاں پر ہے جہاں میں پہلے تھا. کہہ رہے ساتویں آسمان کے اوپر اور پانی اسی جگہ پہ تھا جہاں اب ہے، یعنی ساتویں زمین کے نیچے پانی تھا اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر. تو عرش آسمان پر، پانی زمین پر، تو پانی کے اوپر عرش ہے. تو یہ بات بالکل قرآن نے حقیقت بیان فرمائی کیونکہ ان جگہوں کی پوزیشن میں کوئی فرق اس وقت سے لے کے آج تک کے نہیں ہے. اب دیکھیں قدرت الہی کی دلائل سنیں. پہلی دلیل کہ دیکھیں عرش سب سے بڑا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرش زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے، لیکن زمین اور آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمائی. اللہ کی قدرت کی دلیل. اللہ چاہے تو کسی بڑی چیز کو چھوٹی میں سما دے اور چھوٹی چیز کو بڑی میں سما دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. عرش سب سے بڑا تھا اور پانی زمین و آسمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی کے اوپر سما دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر دوسری بات کہ پانی کو بھی اللہ نے بغیر کسی سہارے کے قائم کیا. پانی کے اوپر کون سا سہارا ہے؟ بھائی زمین ہے نا، 7 زمین کے نیچے پانی تھا، تو پانی کے اوپر تو کوئی سہارا نہیں ہے. تو سہارا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو مخلوق ہے، اور جو خدا ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور چاہے تو کسی چیز کو بغیر سہارے کے قائم کر دے. اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا، اور اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ کوئی روڈ ہے، کچھ بھی ایسا نہیں. جو سب سے بڑا ہے اس کو سب سے اوپر قائم فرما دیا. یہ اللہ کی قدرت کے عجیب دلائل ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں آخری آیت آج کے درس کی. اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا. اب دیکھیں کفار اتنی باتیں سننے کے باوجود اگر انکار کرتے ہیں اور اس بات کا مذاق بناتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس دن کے لیے تیار ہو جائیں. جس دن عذاب آنا ہے
اس دن ان کو خلاصی نہ ملے گی۔ تو سورہ ہود کا آج پہلا رکوع آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لے۔ الحمدللہ فیض نثاریہ چینل پر یہ ہماری 5ویں نشست ہے جو آج منعقد کی جا رہی ہے۔ 4 نشستیں آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے بڑی کامیاب رہیں، اور ہم آپ کے مشکور بھی ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا رسپانس بھی دیا، اور الحمدللہ آخری جو محفل ہوئی اس میں ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف لائے۔ تو یہ بڑا ایک مبارک پروگرام ہے۔ وقت اور موقع کے حساب سے جو عنوانات ہیں ان پر علماء کرام روشنی بھی ڈالتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج رات بھی آپ لوگ تیار رہیں، 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک کے لائیو فیس بک اور ہمارے جتنے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پر فیض نثاریہ پیج پر یہ پروگرام نشر ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس کا حصہ بننا ہے، اس میں شامل ہونا ہے، اور ایک اچھائی میں، نیکی میں آپ نے تعاون کرنا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، تو یہ لائیو ایک نیکی کا کام ہے۔ تو آپ اس کو ضرور رسپانس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا، تیرے نور سے ہر ایک حسن پیدا، تیری ذات آقدس تیرے حسن پہ ہے خدا خود بھی شیدا، تیرے حسن پہ ہے خدا خود بھی شیدا، تیری ذات اقدس میں کونین ہیں تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی مسیحا، تیری نکہتی زلف کا نام جنت، گاہ کرم ادائے سخاوت سکھایا ہے تم نے، گلوں کو تبسم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نبی مسیحا، گرے تو
سلام علیکم نبی مسیحا خدا کی مشیت ہے تیرا اشارہ زیارت ہے تیری خدا کا نظارہ کلام حسن تکلم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبی مسیحا سلام علیکم دو عالم کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما یا اللہ ہمیں قرآن مجید سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی زندگیوں میں قرآنی تعلیمات کو شامل کرنا ہمیں نصیب فرما اس قرآن کے تمام ترفیض و برکات ہم تک منتقل فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کامل اتباع اور پکی غلامی نصیب فرما یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا منظور ہو اہل سنت و جماعت میں زندہ رکھ اہل سنت و جماعت میں موت عطا فرما اہل سنت و جماعت میں ہمارا حشر فرما یا اللہ ہمیں سچی استقامت والی توبہ عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل فرما ہمیں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جن کی جوان بچیاں بغیر رشتوں کے ہیں یا اللہ ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما تجھے فضل کر دے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما ان کا کامل فیض ہم تک شامل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.